السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ شہنشین پر رونق افروز، قابل احترام فضلائے اہل علم، سامعین باتمکین اور پردہ-نشین خواتین، رب کریم کا احسان عظیم بجا لانے کے بعد میں سب سے پہلے میزبان ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بزنس، فائنانس اور کمرشل کیپٹل سٹی میں اسلامک بزنس کے سسٹم کو متعارف کرانے کی الحمدللہ ایک کامیاب کوشش کی۔ عظیم الشان یہ اجلاس منعقد کیا، عمدہ موضوعات اور چنندہ شخصیات کا انتخاب کیا۔ اللہ کرے کہ یہ مبارک سلسلہ یوں ہی جاری رہے اور اس کام کو اللہ تعالیٰ مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور یہ کام ہم تمام کی آخرت کا بہترین ذخیرہ بن جائے۔ معزز حاضرین، کرپٹو کرنسی، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ عصر حاضر میں، موجودہ دور میں جو موضوعات انتہائی پیچیدہ، انتہائی حساس اور گرم اور اہم موضوعات سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کرپٹو کرنسی کا موضوع۔ اس موضوع کی تکنیکی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور شرعی حیثیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے افہام و تفہیم کے لیے سن 2009 سے، یعنی تقریباً گزشتہ 15 سالوں سے مسلسل متعدد کتابیں، مقالے اور رسالے لکھے گئے اور دنیا بھر میں اور ملک میں بھی مختلف اجلاس منعقد کیے گئے تاکہ اس پہیلی کو سلجھا سکے، اس معمے کو سلجھا سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس موضوع کے 2 اجزاء ہیں، 2 عناصر ہیں، 2 پارٹ ہیں۔ ایک ہے حقیقت جاننا اور دوسرا ہے حکم جاننا۔ اس عنوان کی جو ترتیب ہے، امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اہل علم نے اصول فقہ کا ایک متفقہ قاعدہ بتایا، الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ۔ اس عنوان کی ترتیب اس قاعدے کے تحت ہے، سب سے پہلے آپ کو اس کی حقیقت جاننی ہے، پھر اس کے بعد اس کے حکم تک آپ کو پہنچنا ہے۔ یعنی کسی بھی مجتہد کے لیے، کسی بھی مفتی کے لیے کسی مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے، کسی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس کے پاس اس کا مکمل اور صحیح تصور ہونا انتہائی ضروری ہے، تب ہی کسی نتیجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ حق اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اور اس کی شرعی حیثیت کو جاننے کے لیے ماہرین معیشت کی ایک ٹیم چاہیے، ماہرین ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم چاہیے، ان کی خدمات درکار ہے، ماہرین اقتصادیات کی خدمات اس میں درکار ہے، اور اسی طرح شریعت کے تجارتی اصول سے واقفیت رکھنے والے اہل علم کی ایک جماعت کی ضرورت ہے جو اجتماعی طور پر اس مسئلے میں کوئی فتویٰ صادر کر سکے، اور ایسی کوشش مختلف ممالک میں ہو چکی ہے، لیکن اس سے بالکلیہ ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ انتہائی پیچیدہ اور شدید اختلافی مسائل میں سے ہیں۔ کرپٹو کرنسی یہ میڈیم آف ایکسچینج ہے،
ذریعہ تبادل یا زر مبادلہ ہے۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ابتدائے انسانیت سے اگر آپ آئیں گے، شروع میں نظام المقایضہ رائج تھا، جسے بیٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ کسی کے پاس چاول موجود ہے اور اس کو گیہوں کی ضرورت ہے، اور کسی کے پاس گیہوں موجود ہے، اس کو چاول کی ضرورت ہے۔ دونوں آپس میں مفاہمت کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں چیزوں کا، اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ لیکن یہ سسٹم زیادہ دن نہیں چل سکا، کیونکہ جس کو چاول کی ضرورت ہو، ضروری نہیں کہ اس کو گیہوں کی بھی ضرورت ہو، اور جس کو گیہوں کی ضرورت ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس کے پاس زائد یا فاضل چاول ہو۔ دشواری آنے لگی۔ تو ایک مرحلہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے، نظام النقود السلعیہ، اس مرحلے پر ہم آتے ہیں۔ کوموڈیٹی منی سسٹم اسے کہتے ہیں۔ اس کا تصور یہ ہے کہ جو چیزیں کثیر الاستعمال ہیں، لوگوں کے درمیان زیادہ استعمال میں آنے والی جو چیزیں ہیں، جیسے چاول ہے، نمک ہے، لوہا ہے، ان جیسی چیزوں کو مال کی حیثیت دی گئی، ہر چیز کو نہیں۔ اور یہ سسٹم بھی کچھ وقت تک چلتا رہا، اس سے کافی حد تک انسانیت کے مسائل حل ہوتے گئے۔ لیکن چونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے حمل و نقل میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، تو ایک سسٹم اور آگے بڑھا جس کو کہتے ہیں نظام النقود المعدنیہ، میٹالک منی سسٹم۔ یعنی لوگوں کی نظر انتخاب سونے اور چاندی پر آ کر جم گئی کہ اب اس کے ذریعے اس کو ذریعہ تبادل یا ذریعہ مبادلہ قرار دیا جائے، اور اس کے ذریعے ایکسچینج ہوتا رہے۔ قدیم زمانے میں امن عام نہیں تھا، ڈاکوؤں کا، لٹوروں کا خدشہ رہتا تھا کہ کبھی بھی چوری ہو جائے، جان کا خدشہ لگا رہتا تھا، اس کو لے کر سفر کرنا مشکل تھا۔ اب یہاں پر بھی اس سسٹم میں دشواری آنے لگی، تو لوگ سونار کے پاس جانے لگے، اپنا سونا، اپنی چاندی، دینار و درہم، ایسی چیزیں جمع کرنے لگے، اور اس کے پاس سے رسید لینے لگے، اور یہ رسید دوسرے سونار کے پاس بھی ویلڈ رہتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، لوگوں نے اس رسید کو کاغذی کرنسی کا، نوٹوں کا درجہ دیا۔ خاص طور پر 17ویں صدی عیسوی کی ابتدا کی بات ہے، سویڈن کا جو اسٹاک ہوم بینک کی جو برانچ تھی، اس نے سب سے پہلے یہ سوناروں کی جو رسید ہوتی ہے، اس کو اس نے کاغذی کرنسی اور مال کا درجہ دیا۔ یہاں پر کافی حد تک مسائل حل ہونے لگے، رفتہ رفتہ دنیا میں یہ نوٹ کا رواج چل پڑا۔ اس کے بعد دنیا اور ترقی کرتی گئی، کوئی آدمی ایک ملک میں رہنا ضروری نہیں ہے، سفر کرتا ہے تجارت کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی علاج کے لیے، کسی اور غرض کے لیے۔ دوسرے ملک میں جب جائے گا تو اس کے ملک کی کرنسی نہیں چلے گی۔ تو اس وقت بینکوں نے ایک نیا سسٹم متعارف کروایا، کریڈٹ کارڈ کی شکل میں، ڈیبٹ کارڈ کی شکل میں، کارڈز کا سسٹم وہاں پر آیا۔ اب اس کے بعد گزشتہ کچھ سالوں میں فائنانس کے اعتبار سے دنیا نے کرائسس کا، بحران کا سامنا کیا، اور کچھ ممالک کے کچھ قوانین کچھ افراد پر گراں گزرنے لگے، اور بہت ساری وجوہات سامنے آنے لگی۔ تو کچھ شاطر ذہن افراد نے کرپٹو کرنسی کو ایجاد کیا۔ یہ اس کا پس منظر ہے تاکہ مالی بحران سے نمٹا جائے، بظاہر یہ بات بتائی جاتی ہے، اور رازدارانہ انداز سے معاملات آگے بڑھیں، اور غیر ضروری اخراجات وغیرہ جو ہوتے ہیں، بینک کے ٹرانزیکشن کی فی وغیرہ، ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکیں۔ لیکن یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے، ہم کو
اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی شرعی حیثیت کو جاننے کے لیے کچھ توجہ دینی پڑے گی اور کچھ ٹیکنیکل جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ان سے واقفیت ہم کو حاصل کرنی پڑے گی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کرپٹو کرنسی کی جو موجودہ شکلیں ہیں، چاہے وہ بٹ کوائن کی شکل میں ہو، لائٹ کوائن کی شکل میں ہو یا ریپل کی شکل میں ہو، ان کی تقریباً 6000 سے زائد شکلیں ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، یہ کوئی ایک کرنسی نہیں ہے، 6000 سے زائد ایک اندازے کے مطابق، شاید ابھی اور بڑھ چکی ہوں گی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہر کرنسی کا معاملہ بالکل الگ ہے، ایسے نہیں کہ سارے کرپٹو کرنسی جتنے بھی ہیں سب حکم کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے اور دیگر ثمنیت کے اعتبار سے یا مالیت کے اعتبار سے سب ایک درجے میں ہے، ایسی بات نہیں، سب کا معاملہ بالکل جدا جدا ہے، اس کو سمجھنا یہ وقت طلب کام ہے۔ لیکن ان کے درمیان جو قدر اشتراک والی بات یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی مائننگ پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے، اس کی صنعت، اس کو وجود میں لانا یہ کمپیوٹر کے ایک سافٹ ویئر کا کام ہے، اور یہ برقی ہے، غیر محسوس اور غیر ٹھوس اثاثہ جسے انٹیکیبل ایسٹ کہا جاتا ہے۔ الیکٹرانک یہ خفیہ کرنسی ہے، اسے کبھی ای کامرس کرنسی کہتے ہیں، کبھی ڈیجیٹل ٹوکن کہا جاتا ہے، کبھی ڈیجیٹل منی کہا جاتا ہے، لیکن یہ محض ایک ایسا پروگرامنگ ہے یہ جو پیئر ٹو پیئر، یعنی جو شراکت دار ہوتا ہے، پارٹنر ہوتا ہے، اس کی حد تک معاملہ داری ہوتی ہے، اور یہ ایک فرضی اور وہمی کرنسی ہے جسے ورچوئل منی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی مرکزی قانونی نظام کی پابندی کے بغیر ایک ایسی آزاد کرنسی ہے جسے ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی کہتے ہیں، جس کا دار و مدار بلاک چین ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے، اور یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے یہ پبلک لیجر یعنی عوامی ڈیجیٹل دفتر پر منحصر رہتی ہے۔ دا ہندو جو انگلش نیوز پیپر ہے، اس اخبار کے مطابق فی الحال دنیا بھر میں 47 ملین سے زیادہ کرپٹو کرنسی کے صارفین استعمال کرنے والے دنیا بھر میں فی الوقت موجود ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے، یہاں اشتباہ ہوتا ہے، ابھی 2-4 روز پہلے جامعہ اسلامیہ کے ایک طالب علم نے مجھ سے اس مسئلے پر بات چیت کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رقم آپ کے پاس بینک میں جمع ہے اور آپ اپنے کارڈ کے ذریعے یا پھر گوگل پے، فون پے، یو پی آئی کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ پیسوں میں اور یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ جو سینٹرل بینک کی ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جس کو آپ گوگل پے، فون پے کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں، حقیقت میں یہ فارم آف کیش یعنی نقد ہی کی یہ شکل ہوتی ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی محض ایک فرضی کرنسی ہوتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کرپٹو کرنسی کی ابتدا سن 2008 میں ایک جاپانی سائنسدان ہے جس نے اپنی شناخت یہ بتائی، ساتوشی ناکاموٹو۔ یہ غیر معروف جاپانی سائنسدان ہے، اس کے ذریعے آن لائن پیمنٹس کو رازدارانہ انداز میں رکھنے کی نیت سے اور ڈیجیٹل آلٹرنیٹیو متبادل کے طور پر کرپٹو کرنسی کی حیثیت سے متعارف کروائی، جسے کبھی عام کرنسی اور کبھی فرضی کرنسی دونوں اعتبار سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی ایجاد کی وجوہات میں ایک تو رازدارانہ انداز سے معاملات کو رکھنا، اور دوسری بات یہ ہے کوئک پیمنٹس ہونا، فوراً ادائی کی سہولت، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرانزیکشن فی اور بینک چارجز سے اور مال کو چوری سے بچانا، اور اپنی جو شناخت ہوتی ہے، معاملہ دار کی جو شناخت ہوتی ہے، اس کو صیغہ راز میں رکھنا، یہ تمام اس کی وجوہات میں داخل ہے۔ اور اس کے لیے ٹریڈیشنل بروکر یا کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے ذریعے ایک پلیٹ فارم اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر اپنے اکاؤنٹ میں فنڈز محفوظ کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد اس کرنسی کے ذریعے آپ ایک کافی کی کپ بھی خرید سکتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس قدر میدان اور مجال کھلا رکھا گیا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اکاؤنٹ کھلانے کے لیے کسی بھی ڈاکیومنٹ کی دستاویز کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ کرپٹو کرنسی مستقبل کی فیوچر کی کرنسی ہے اور مستقبل مکمل ڈیجیٹل کرنسی کا ہوگا، اسی لیے ان جیسے موضوعات پر ہر لحاظ سے فقہی تاصیل، اصولی تکییف اور تکنیکی تنظیر میں 4 طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا موقف اہل علم کا اس میں یہ ہے، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کے تحت ایک علمی تحقیقی ادارہ چلتا ہے، مجمع الفقہ الاسلامی الدولی، اسلامی فقہ کی بین الاقوامی اکیڈمی۔ اس نے مؤرخہ 20 نومبر سن 2019 میں اس مسئلے کو مزید تحقیق طلب جانا، یعنی باحثین کی، محققین اور ماہرین کی ایک ٹیم بیٹھی اور انہیں شرح صدر نہیں ہوا، تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، اور اس موضوع کو مزید تحقیق طلب انہوں نے قرار دیا۔ کچھ اہل علم ہیں جنہوں نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے معاملہ داری کے سلسلے میں توقف اختیار کیا، کیونکہ اس کرنسی کا اصل مأخذ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا، اور اس کے متعلق بہت سارے سوالات، خطرات، خدشات اور پیچیدگیاں ابھی قابل تصفیہ ہیں، خلاصہ کرنے کی ہیں۔ لیکن ان احباب نے جنہوں نے توقف اختیار کیا اس معاملے میں، اس کرنسی کے ذریعے جب معاملہ داری ہوتی ہے اور سال گزرتا ہے تو انہوں نے زکوٰۃ کو فرض بتایا، کیونکہ وہ ان کے یہاں مال کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے۔ تو پہلا موقف اہل علم کا توقف کا ہے، خاموشی کا ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت ہے اور وہ چند افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے کرپٹو کرنسی کی اجازت دی، لین دین کی، خرید و فروخت کی، معاملہ داری کرنے کی، اور اس کی کچھ وجوہات انہوں نے بیان کی۔ جو وجوہات انہوں نے بتائی، ایک تو عموم سے انہوں نے استدلال کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اور فقہ المعال سے انہوں نے استدلال کیا، کہا کہ معال کے اعتبار سے کرپٹو کرنسی ایک قیمتی مال ہے، اور تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ صرف پروگرامنگ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، حقیقی مال ہے یا اثاثہ ہے، جیسا کہ انڈین گورنمنٹ نے بھی اس کو ایک اثاثے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کا استعمال اور اس کا تبادلہ لوگوں نے شروع کیا، اور جس کے ذریعے فی الحال آسٹریلیا کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج میں اور امریکہ میں کرپٹو کرنسی کی شکل میں سرمایہ کاری ممکن ہے۔ یہ تیسری وجہ انہوں نے بتائی۔ چوتھی وجہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے ذکر کیا۔ امام مالک نے فرمایا، لو ان الناس اجازوا بینہم الجلود حتی تکون لها سکہ وعین لکرہتها ان تباع بالذہب والورق نظرۃ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اگر چمڑے کو کرنسی کی طرح، نقد کی طرح استعمال کرنے لگے تو چمڑا جب بیچا جائے گا، خریدا جائے گا دینار و درہم کے ذریعے، سونے چاندی اور پیسے کے ذریعے، تو اس وقت میں ان دونوں کی معاملہ داری میں تاخیر کسی بھی اعتبار سے پسند نہیں کروں گا، تاکہ اس میں سود کا شائبہ نہ آئے۔ امام مالک کے اس قول سے یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی کہ لوگ اگر چمڑے کو بھی مال کا درجہ دے دے اپنے آپسی استعمال کی وجہ سے، تو وہ شرعاً بھی مال تسلیم کیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا، فرمایا اما الدرہم والدینار، یہ طویل عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ درہم و دینار کی کوئی فطری یا شرعی مستقل تعریف نہیں ہوتی، بلکہ اس ضمن میں رائج جو عادات اور اصطلاحات ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لہٰذا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے دینار و درہم کے تعلق سے، اس قول کے اندر بھی ایک وسعت پائی جاتی ہے، جو وسعت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہے، اور دیگر فقہا کے بھی اقوال ذکر کیے گئے، خاص طور پر امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کا قول المال ما کان منتفعا به۔ اور بھی وجوہات ہیں، تقریباً 9 وجوہات ہیں، جن وجوہات کے پیش نظر اجازت دی، تقریباً 9 وجوہات ہیں۔ تیسرا موقف جمہور علماء کا ہے، اکثر اہل علم کا ہے،
اور وہ تیسرا موقف یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ خریدنا چاہیے، نہ بیچنا چاہیے، کسی بھی طرح سے اس کے ذریعے معاملہ داری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تیسرا موقف ہے اور جمہور کا، اکثر اہل علم کا یہ موقف ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں کسی نتیجے پر آج تک لوگوں نے متفقہ طور پر کسی نتیجے تک لوگ پہنچ نہیں سکے کہ اس کو کس کا درجہ دیں، مبیع کا، سلعہ کا درجہ دیں، یا پھر مال کا درجہ دیں، شے کا درجہ دیں، یا ڈیجیٹل کرنسی کا درجہ دیں۔ ضروری ہے کہ اس کو کسی ایک زمرے میں رکھیں اور اس کے احکام پر اس کو جانچ سکیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ صرف پروگرامنگ نیٹ ورک ہے، اور تیسری وجہ یہ بتائی گئی، یہ اہم ترین وجہ ہے کہ حکومتوں کی جانب سے یہ مصدقہ اور مسلمہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے استدلال کیا گیا، لا يصلح ضرب الدراهم الا في دار الضرب باذن السلطان لان الناس ان رخص لهم ركبوا العظام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کرنسی کی صنعت، جسے مائننگ کہا جا رہا ہے، صرف حاکم کی اجازت سے حکومتی ادارے میں ہونی چاہیے، جبکہ کرپٹو کرنسی کچھ افراد کے ہاتھ میں رہتی ہے، کیونکہ لوگوں کو اگر اس کی اجازت مل جائے، اپنے اپنے دائرے میں کرنسی بنانے قرار دینے کی اجازت مل جائے، تو وہ بڑی غلطیاں اور منمانیاں کرنے لگیں گے۔ اور اہل علم نے مزید یہ بات بتائی، یکرہ للرعیۃ ضرب الدراہم وان کانت خالصۃ فانہ من شأن الامام۔ درہم خالص ہی کیوں نہ ہو، تب بھی حکم کے اعتبار سے مکروہ ہے کہ رعایا اس کی صنعت کریں، کیونکہ کرنسی کی صنعت حاکم وقت کی خصوصیت اور اس کا امتیاز ہے، اور اس میں کئی اعتبارات سے ربا، انٹرسٹ، یوزری کا تصور پایا جاتا ہے، اور کبھی تو کرپٹو کرنسی میں احتکار، جسے مونوپلی کہا جاتا ہے، کاروبار کے اندر جو اجارہ داری ہوتی ہے، مال کو اپنے پاس روکے رکھنا اور اس پر قابض رہنا ہے، وہ شکل بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور پھر کرپٹو کرنسی کی موجد اور نگران کار حکومتیں نہیں، کچھ ایسے افراد ہیں جو کسی مرکزی قانونی نظام کے پابند نہیں، جس کی وجہ سے اسے ایسا کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں جس کے ذریعے وقت ضرورت مالی جرائم کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کرنے کی سبیل نکل سکے، جبکہ دوسری جتنی کرنسیاں ہوتی ہیں وہ انڈر لائنگ ایسٹس کے سے منسلک ہوتی ہیں، اور جبکہ کرپٹو کرنسی اس کے بالمقابل ڈیمانڈ بیس پر رہتی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو وجوہات بتائی گئی منع کرنے کی، اس میں غرر، جہل اور ہائی رسک انویسٹمنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ میسر، گیمبلنگ وغیرہ کا بھی اس میں شبہ ہے۔ امام ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرنسی کے حوالے سے، یجب ان تکون محدودۃ لا ترتفع قیمتها ولا تنقص وقد حرم فيها ربا النسیئہ لما فيه من الضرر بالمحاویج، یعنی جس قدر اتار چڑھاؤ اس میں آتا ہے، گراوٹ آتی ہے، اچھال آتا ہے، یہ مالی معاملات میں بالخصوص نقد میں، کرنسی میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اگلا پہلو یہ ہے کہ یہ ہیکیبل ہے، کبھی بھی اس پر سائبر حملے ہو سکتے ہیں، کبھی بھی وائرس سے یہ متاثر ہو سکتی ہے، اور تکنیکی غلطیوں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلی وجہ یہ ہے کہ مال کا تحفظ شریعت کا ایک اہم مقصد ہے، شریعت کے مقاصد سے بھی یہ معاملہ داری ٹکراتی ہے۔ منی لانڈرنگ اور غیر قانونی سرگرمیاں، دہشت گردی وغیرہ کو اس مال کے ذریعے فروغ مل سکتا ہے، اور الیکٹرانک ویلیٹ جو ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کی، وہ کبھی بھی غرق ہو سکتی ہے، اور ان کے مواد اور مضمون کی کبھی بھی چوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو دنیا میں رائج جو بینک ہے، معتبر بینک ہے، ان کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اگر کسی صارف کے یہاں، خریدار کے یہاں بیک اپ اسٹریٹجی نہ ہو، یا اس کا کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، تو اس کا سارا سرمایہ ناقابل تلافی شکل میں ضائع ہو جائے گا۔ پیمنٹس جب ہوتے ہیں تو کبھی
ریورسیبل رہتے ہیں، غلطی سے ہو جائے یا کوئی چوک ہو جائے، لیکن کرپٹو کرنسی کا ایسا معاملہ ہے کہ واپس نہیں لی جا سکتی ہے، اور بہت زیادہ اس کے ذریعے اسکیم، فراڈ ہو رہا ہے، اور مخرب اخلاق حرکتیں جیسے آن لائن ڈیٹنگ وغیرہ یہ بھی دیکھی گئی ہے۔ دبئی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی الہیئۃ العامہ للشؤون الاسلامیہ والاوقاف کے تحت، اسی طرح قطر کی ایک یونیورسٹی میں کانفرنس منعقد کی گئی، اور انڈونیشیا میں قومی سطح کا ایک اجلاس رکھا گیا، عراق میں، لیبیا میں، فلسطین میں، ایجپٹ میں اور مختلف ممالک میں۔ ان تمام نے یہ بات بتائی کہ استعمال ان وجوہات کی بنا پر حرام ہے، اور شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے بھی حرام قرار دیا، اور ہندوستان میں فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بھی اس پر حرمت کا فتویٰ صادر کیا۔ چوتھا موقف مختصر یہ ہے کہ یہ ابھی ایک وہیکل سواری کی طرح ہے جو بیع الثمار قبل بدو صلاحها، اس ضمن میں داخل ہے، ارتقائی مراحل میں ہے، جب یہ شرعی خلاف ورزیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خطرات اور خدشات اس کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں، مصلحتوں پر جو غالب نقصانات کے پہلو ہیں، ان تمام وجوہات کی بنا پر لوگوں کو اس معاملہ داری سے احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ 4 طرح کے موقف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ پہلا موقف یہ تھا کہ اہل علم نے توقف اختیار کیا، دوسرا موقف یہ تھا جو سعودی عرب کے علماء میں خاص طور پر سعد بن ترکی الخسلان حفظہ اللہ بھی داخل ہیں، جو جواز کے قائلین میں سے ہیں۔ 9 وجوہات انہوں نے بتائی جس کے پیش نظر جواز کی اجازت دی، لیکن میرے اپنے مطالعے میں 23 ایسی وجوہات ہیں جن کے پیش نظر کرپٹو کرنسی کے استعمال سے روکا جائے گا، اور چوتھا موقف یہ ہے کہ یہ ابھی ارتقائی مرحلے میں ہے، جب اس کے خد و قال بالکل واضح ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس وقت اس کے احکام تبدیل ہو سکیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔